کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بننے سے لے کر آج کے دن تک پاک فوج میں کتنے جرنیل قادیانی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ پاک آرمی میں کون کون سے جنرل صاحبان واقع میں ہی کٹر قادیانی تھے اور کن جرنیلوں پر مرزئی ہونے کا صرف الزام لگتا رہا؟ قادیانیوں کے سب سے بڑے مخالف سید عطا اللہ شاہ بخاری کے دستِ راست آغا شورش کاشمیری نے کس قادیانی جنرل کی شان میں قصیدے تک لکھ دیے؟ اور آخر میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستانی شہریت رکھنے والے سینکڑوں قادیانی لڑکیوں کی اسرائیلی فوج میں بھرتی کی حقیقت کیا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم قادیانیوں کا برٹش انڈین آرمی سے پاکستان آرمی تک کا مکمل سفر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ پاکستان بننے سے قریباً 8-9 سال قبل قادیانی جماعت نے اپنے فالوورز کو برطانوی فوج میں بھرتی ہونے کی ترغیب دی۔ دوسری جنگ عظیم میں برما کے محاذ پر لڑنے والے قادیانی فوجیوں کی الگ سے ایک کمپنی بنا دی گئی جو کہ پنجاب ریجمنٹ میں آتی تھی۔ ان دنوں مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا شریف احمد کیپٹن کے عہدے پر سرو کر رہا تھا، جبکہ مرزا شریف کا بیٹا مرزا داؤد احمد کرنل کے رینک تک پہنچا۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قادیانیوں کا موجودہ سربراہ مرزا مسرور احمد مرزا شریف کا پوتا ہے۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت برٹش انڈین آرمی میں سے 200 آرمی آفیسرز قادیانی تھے۔ تو دوستو، اب ہم ایک ایک کر کے پاک آرمی کے قادیانی آفیسرز کا تذکرہ کرتے ہیں۔ 65 کی جنگ میں دشمن بھارت کو دھول چٹانے والے جنرل اختر حسین آپریشن گرینڈ سلام کے کمانڈر تھے۔ نامور پاکستانی کالم نگار وسعت اللہ خان بتاتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب قومی نصاب میں 1965 کی جنگ کے چیپٹر میں جنرل اختر حسین ملک کی بہادری پر مضمون شامل تھا، لیکن پھر بعد میں ان کا نام نصاب سے نکال دیا گیا کیونکہ وہ قادیانی تھے۔ پاک فوج کے سابق سپہ سالار جنرل محمد موسیٰ خان اپنی کتاب مائی ویژن میں لکھتے ہیں کہ آپریشن گرینڈ سلام کے منصوبہ ساز اختر حسین ملک کی قیادت میں افواج پاکستان نے جوڑیاں پر قبضہ کرتے ہوئے وہاں پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ اس وقت کے انڈین پرائم منسٹر لال بہادر شاستری کے جملے آج بھی تاریخ کے اوراق میں درج ہیں، جب انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی حال میں جنرل اختر حسین ملک کو ختم کرو کیونکہ وہ ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر ہمارے ٹھکانوں پر نشانہ لگوا رہا ہے۔ انڈین آرمی کا مورال گر چکا تھا، وہ پسپائی ان کا مقدر بن چکی تھی۔ لیکن ایسے میں فوجی صدر ایوب خان نے ایک غلط فیصلہ کیا۔ ایوب خان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ بیان آن ریکارڈ ہے کہ اگر جنرل اختر ملک کو جوڑیاں سیکٹر پر نہ روکا گیا ہوتا تو انڈین آرمی کو کشمیر میں بری طرح پسپا ہونا پڑتا۔ لیکن ایوب خان اپنے چہیتے یحییٰ خان کو ہیرو بنانا چاہتے تھے۔ میجر جنرل سرفراز خان کے مطابق پکی پکائی دیگ پر یحییٰ خان کو بٹھانے اور کامیابی کا سہرا ان کے سر باندھنے کا پلان بن چکا تھا، لیکن نقصان کس کو ہوا اور یوں انڈیا کو مکمل شکست دینے کا موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ مجلس احرار الاسلام کے روح و رواں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے دستِ راست آغا شورش کاشمیری نے جنرل اختر حسین ملک کے بارے میں اشعار لکھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ختم نبوت کے علمدار کے قلم سے کسی قادیانی کی مدح لکھی گئی ہو۔ دہلی کی سرزمین نے پکارا ہے ساتھیو، اختر ملک کا ہاتھ بٹاتے ہوئے چلو۔ گنگا کی وادیوں کو بتا دو کہ ہم ہیں کون، جمنا پر ذوالفقار چلاتے ہوئے چلو۔ آغا شورش کاشمیری کی نظم کا یہ حصہ چٹان سے شائع ہوا تھا۔ قادیانی جنرل اختر حسین ملک کے بھائی لیفٹیننٹ جنرل عبدالعلی ملک نے بھی بھارت کے ساتھ جنگ کے دوران سیالکوٹ محاذ پر 600 بھارتی ٹینکوں کے حملے کو ناکام بناتے ہوئے دشمن کو دھول چٹائی تھی۔ انہیں بہادری کے صلہ میں حلال جرأت کے تمغے سے نوازا گیا۔ یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ 65 کی جنگ کے بعد آرمی چیف جنرل موسیٰ خان نے دونوں بھائیوں جنرل اختر حسین ملک جنرل عبدالعلی ملک کو فوجی میڈلز پہنائے۔ ایک اور قادیانی جنرل تھے میجر جنرل افتخار خان جنجوعہ۔ حلال جرأت اور ستارہ پاکستان کے اعزازات رکھنے والے میجر جنرل افتخار جنجوعہ نے 1965 اور 1971 کی جنگ میں پاکستان کے لیے خدمات دیں۔ 1971 کی جنگ کے دوران جموں و کشمیر میں ہیلی کاپٹر تباہ ہونے سے ان کی موت واقع ہوئی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے کمانڈر میجر جنرل عبداللہ سعید صوبہ بلوچستان کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹر بھی رہے، جبکہ جنرل ضیاء الحق نے انہیں میکسیکو اور پھر کیوبا میں پاکستانی سفیر بھی تعینات کیا تھا۔ عبداللہ سعید کا تعلق قادیانی مذہب کے ایک الگ فرقے سے تھا۔
ان کے والد ڈاکٹر سعید احمد خان احمدی جماعت کے لاہوری فرقے کے صدر تھے۔ پاکستان ایئر فورس کے سابق سربراہ ایئر مارشل ظفر چودھری کا تعلق بھی قادیانی مذہب سے تھا۔ جولائی 1971 سے مارچ 1972 تک انہوں نے پی آئی اے کی سربراہی کی۔ 3 مارچ 1972 کو وہ پاک فضائیہ کے سربراہ مقرر ہوئے اور 15 اپریل 1974 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ وہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے فاؤنڈنگ ممبر بھی تھے۔ قادیانیوں کے اخبار الحکم نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں قادیانی فوجیوں کی تفصیلات درج تھیں۔ اس لسٹ میں جنرل اختر حسین ملک، لیفٹیننٹ جنرل عبدالعلی ملک، ایئر مارشل ظفر چودھری اور میجر جنرل افتخار حسین جنجوعہ کے علاوہ میجر ناصر چودھری، بریگیڈیئر ممتاز خان، میجر منیر احمد، میجر قاضی بشیر، میجر افضل محمود اور کیپٹن نذیر احمد کے نام بھی شامل تھے۔ یاد رہے میجر جنرل ریٹائرڈ ناصر چودھری 2010 میں لاہور حملوں میں چل بسے اور میجر افضل کو 2009 میں باجوڑ ایجنسی میں مار ڈالا گیا۔ لندن میں مقیم خارجہ اور سلامتی امور کے ماہر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ڈاکٹر شاہد قریشی نے اپنے آرٹیکل میں یہودی مصنف کی ایک کتاب اسرائیل پروفائل کا حوالہ دیتے ہوئے چند انکشافات بھی کیے، جس کے مطابق قادیانی مذہب کے 600 پاکستانی اس وقت اسرائیلی فوج میں بھرتی ہے اور ان فوجیوں میں لڑکیوں کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ یہودی مصنف کی کتاب میں یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ 1999 میں کارگل کی پاک بھارت جنگ کے دوران قادیانیوں نے خفیہ طور پر بھارتی افواج کی مدد کی اور مختلف ریسکیوز سے ریسورسز سے کروڑوں روپے کی رقم انڈیا کو بھجوائی۔ غلام احمد قادیانی کا پوتا مرزا مبارک احمد اپنی کتاب آور فارن مشنز میں یہ تسلیم بھی کر چکا ہے کہ ہماری کمیونٹی کے یہودیوں کے ساتھ مثالی تعلقات ہیں۔ دوستو، ہمارے ملک میں یہ ایکسرسائز بہت بار ہو چکی ہے کہ آپ اپنے نظریاتی مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے اس پر قادیانی ہونے کا الزام لگا دیں، اپنے مخالف پر قادیانی ہونے کے لیبل چسپاں کر دیں اور اسے پاکستانیوں کی نظروں میں گرا دیں۔ آج بھی پیپلز پارٹی سے نظریاتی وابستگی رکھنے والے لوگ بڑے دھڑلے سے جنرل محمد ضیاء الحق کو قادیانی ثابت کرتے نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹروں کی بھرمار ہے کہ جنرل ضیاء الحق اصل میں خفیہ طور پر قادیانی تھا۔ اس نے بھٹو شہید کو پھانسی بھی اسی لیے دلوائی تھی کیونکہ بھٹو صاحب نے قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے باہر کرتے ہوئے غیر مسلم قرار دیا۔ روزنامہ جنگ میں جنرل لیفٹیننٹ صاحبزادہ یعقوب خان کے حوالے سے ایک رپورٹ شائع ہوئی جس کے مطابق جنرل محمد ضیاء الحق کے دور حکومت میں پاک فوج میں 328 قادیانی فوجی آفیسر تھے، جن میں ایک لیفٹیننٹ جنرل بھی شامل تھا۔ کئی قادیانی جریدوں اور ویب سائٹس پر یہ دعویٰ ہے کہ جنرل رحیم الدین خان بھی قادیانی تھے۔ ایم این اے اعجاز الحق کے سسر جنرل رحیم الدین خان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت کے دوران وہ فوج میں کیپٹن ہوا کرتے تھے۔ تب انہوں نے مسجد وزیر خان سے مولانا عبدالستار خان نیازی کو گرفتار کیا تھا۔ یاد ہے کہ جنرل رحیم الدین خان کی دوسری صاحبزادی کی شادی آئی ایس آئی کے سابق ڈی جی جنرل اختر عبدالرحمان کے صاحبزادے قاضی اختر سے ہوئی۔ ڈاکٹر عبدالسلام کے بھائی چودھری عبدالمجید اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ جب ڈاکٹر سلام نوبل انعام وصول کرنے کے بعد پاکستان لوٹے تو اسلام آباد میں انہیں صدر ضیاء الحق نے نیشنل اسمبلی ہال میں ڈاکٹر کی اعزازی ڈگری دینا تھی۔ تقریب شروع ہونے سے پہلے نماز عصر کا وقت ہوا تو ضیاء الحق نے ڈاکٹر سلام سے پوچھا، پروفیسر صاحب کیا آپ ہمارے ساتھ نماز ادا کریں گے یا علیحدہ پڑھیں گے؟ ڈاکٹر سلام بولے کہ سر میں نماز علیحدہ پڑھوں گا۔ یہ سن کر صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ آپ ہم سے اچھے مسلمان ہیں۔ ضیاء الحق کی یہ بات سن کر ڈاکٹر عبدالسلام ایک لمحے تو سکتے میں آ گئے اور پھر جرأت کرتے ہوئے بولے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کیا یہ بیان اخباروں میں چھپوا دوں؟ تو پھر جنرل ضیاء الحق مسکراتے ہوئے بولے، آپ ضرور اخباروں میں شائع کر دیں لیکن میں انکار کر دوں گا۔ دوستو، کتاب میں لکھے گئے اس واقعے میں کتنی صداقت ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ ماضی قریب میں مذہبی طبقوں میں یہ بات بہت مشہور تھی کہ فوجی صدر پرویز مشرف بھی درپردہ قادیانی تھے۔ پھر ایسا کہا جاتا رہا کہ پرویز مشرف تو جیسے تیسے کر کے مسلمان ہیں لیکن ان کی بیوی صاحبہ مشرف پکی قادیانی ہے۔ دوستو، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیگم صاحبہ فرید مشرف کا تعلق لکھنؤ کے بڑے ادبی اور دینی گھرانے سے ہے۔ ان کے خالو جانثار اختر اردو کے بڑے شاعر بھی تھے۔ یہی جانثار اختر 1857 کی جنگ آزادی کے ہیرو
اور کالا پانی کی سزا کاٹنے والے مولانا فضل حق خیر آبادی کے پڑپوتے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف بنے چند روز ہوئے تھے کہ ان کے حوالے سے قادیانی کنٹروورسی شروع ہو گئی۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم رضوی اور جمعیت اہل حدیث کے سینیٹر ساجد میر سمیت کئی مذہبی رہنماؤں کے بیانات آن دی ریکارڈ ہیں کہ جنرل باجوہ قادیانی ہیں۔ سال 2019 میں میجر ریٹائر خالد شاہ کی طرف سے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی کہ فوج کے موجودہ چیف جنرل قمر جاوید باجوہ قادیانی ہیں۔ چونکہ آئین پاکستان کی روح سے کوئی بھی غیر مسلم آرمی چیف نہیں بن سکتا، لہٰذا قمر جاوید باجوہ کو فی الفور ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ لیکن پھر یہ تمام افواہیں دم توڑ گئیں جب جنرل باجوہ کے بیٹے سعد صدیق باجوہ کا نکاح مولانا ثاقب رضا مصطفی نے پڑھایا اور اس تقریب میں معروف عالمی مبلغ مولانا طارق جمیل بھی شریک ہوئے۔ جب عمران خان گورنمنٹ میں تھے تو کپتان اور آرمی چیف دونوں آن دی پیج نظر آتے تھے، لیکن پھر رجیم چینج کے بعد پی ٹی آئی حلقوں میں بھی جنرل باجوہ کو لے کر قادیانی ہونے کی باتیں ہونے لگی۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی آپ نے اس ویڈیو کو ضرور انجوائے کیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میک شور کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔